پانی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتی یتقارب الزمان۔ عزیز دوستو، اسلامی بھائیوں اور دینی ملی ساتھیوں، میرا جو موضوع ہے بہت اہم ترین موضوع ہے، جدید ترین موضوع ہے اور اس کی ہر شخص کو جاننے کی ضرورت ہے۔ موضوع ہے سوشل میڈیا کا استعمال۔ اس کے اندر مثبت اور منفی دونوں پہلو ہیں، نگیٹو اور پازیٹو دونوں نظریہ ہیں۔ میں اس کو واضح کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے میں مکتب تعاونی دوست کے ہمارے فاضل شیخ عبد المحسن صاحب کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اسلامک سینٹر کے دعات بطور خاص طائف اور الباحہ کے دعات کو جمع کیا اور اس دعات کے درمیان مسائل پہ گفتگو ہوئی۔ میں بطور خاص شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور اس کے بعد آپ تمامی حضرات کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ محبت سے اس پروگرام میں تشریف لائے، انتظار فرمایا۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی حاضری قبول فرمائے اور مجھے حق کہنے اور حق بات کو پھیلانے، حق بات پر عمل کرنے اور ہم سب کو حق کی مطابقت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلامی بھائیوں، یہ سوشل میڈیا دو لفظ سے بنا ہوا ہے۔ سوشل میڈیا، سوشل کہتے ہیں عوامی کو، عوامی سماجی یا عوام کا سماج کا۔ میڈیا کہتے ہیں ذرائع ابلاغ کو، جس سے بات پہنچائی جاتی ہے۔ ایک آدمی اپنے پاس سے دوسروں تک بات کو منتقل کرتا ہے، اس ذریعے کو میڈیا کہا جاتا ہے۔ سوشل میڈیا کا مفہوم ہوا عوامی میڈیا یا عوامی رابطے، سماجی رابطے، سماجی رابطہ جو عوام سے ہوتا ہے، جن چیزوں کے ذریعہ اسے سوشل میڈیا کہا جاتا ہے۔ سوشل میڈیا، اس کے اندر انٹرنیٹ سے جڑی ہوئی چیزیں آتی ہیں۔ انٹرنیٹ کے جو چیزیں ہیں مثلاً جن کے ذریعہ آدمی اپنی بات کو دوسروں تک پہنچاتا ہے، وہ ساری چیزیں سوشل میڈیا کے اندر آتی ہیں۔ اس کے اندر ٹاپ پہ تین چیزیں جو سب سے ٹاپ پہ آتی ہیں، اس میں فیس بک کا استعمال، یہ سب سے نمبر 1 پہ ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ میں جو ہے، سیکنڈ یا تھرڈ کہہ لیں، اس نمبر جو بھی دیں، ٹویٹر اور واٹس ایپ، یہ تین بہت ہی زیادہ لوگوں کے اندر مشہور اور معروف ہے۔ اس کے علاوہ جو سماجی بلاگ ہیں، آدمی blogspot.com کھولتا ہے یا کریٹ کرتا ہے، یا اسی طریقے سے .com کھولتا ہے یا ورڈ پلیس کھولتا ہے، یا ان کے علاوہ گوگل پلس پہ اکاؤنٹ بناتا ہے، یا اسی طریقے سے یوٹیوب پہ چینل کریٹ کرتا ہے، یا اسی طریقے سے اور بھی جیسے اسکائپ ہے، نمبز ہے، ٹیلی گرام ہے، یہ سب سماجی میڈیا کے حصے ہیں، یہ سب سوشل میڈیا کے حصے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو ہم سب لوگ استعمال کرتے ہیں۔ آپ یقین کریں، اس وقت دنیا انٹرنیٹ کی وجہ سے یا سوشل میڈیا کی وجہ سے گلوبل ویلیج ہو گئی ہے۔ گلوبل ویلیج، اس کو آپ اپنے لفظوں میں یا اردو محاورے میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ سمندر کوزے میں آ گیا ہے یا دنیا ایک کٹورے میں آ گئی ہے۔ آدمی یہاں بیٹھا ہوا ہے اور پوری دنیا کا نظارہ کرتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ تک اپنی بات کو سیکنڈوں میں اور لمحوں میں پہنچا دیتا ہے۔ آج سے پہلے کا زمانہ ارسال کا اور تبلیغ کا یا اپنی بات کو پہنچانے کا بہت ہی مشکل تھا۔ آج سے 50 سال پہلے اگر آپ بیک جاتے ہیں، پیچھے جاتے ہیں، تو ہم ایک خط کو ڈاک کے ذریعہ 3 مہینے 4 مہینے میں، کئی مہینے میں بھیجتے تھے۔ کبھی کبھی وہ خط بھی نہیں ملتا تھا۔ اور جب یہ ڈاک کا سسٹم نہیں تھا، جس وقت جو ہے لوگ سواری پر سوار ہو کر اونٹ پہ یا جو ہے کسی گاڑی، بیل گاڑی پہ یا جو ہے گھوڑوں پہ سوار ہو کر کے اپنے بات کو، اپنے پیغام اور اپنے خطوط کو دوسری جگہ پہنچاتے تھے، تب تو کئی مہینے لگ جاتے تھے۔ لیکن آج دیکھ لیں دنیا کتنی ترقی کر گئی ہے، کتنی ترقی کر گئی ہے کہ ایک لمحے میں اپنی ایک بات کو ایک کونے سے دوسرے کونے تک بآسانی پہنچا سکتے ہیں۔ آج انسان کو اپنی بات
پیپر میں چھپانے کی یا اپنی بات کو ریڈیو اسٹیشن میں یا ٹیلی ویژن میں دینے کی اور پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. معمولی سی جو ہے نیٹ کنیکشن کی ضرورت ہے اور اپنی بات کو ایک کونے سے پورے کونے تک پہنچا سکتے ہیں. اب اس نظریے سے آپ جان سکتے ہیں کہ سوشل میڈیا کی کتنی اہمیت ہے اور عوام کے لیے یہ جو ہے یہ میڈیا کتنا پاورفل ہے, کتنا زیادہ اہمیت رکھتا ہے, اس بات سے آپ جان سکتے ہیں. میرے بھائی, سوشل میڈیا اس کا دو پہلو ہے. اس کا ایک پہلو ہے منفی اور ایک دوسرا پہلو ہے مثبت. منفی کہتے ہیں نگیٹو پہلو کو, کہ ہم سوشل میڈیا کا استعمال منفی چیزوں میں بھی کر سکتے ہیں, نگیٹو چیزوں میں یا اس کو کہہ لیں برائی کی چیزوں میں, اور سوشل میڈیا کا استعمال ہم مثبت پہلو کے اندر بھی کر سکتے ہیں, یعنی اچھے کاموں کے لیے, صحیح کاموں کے لیے اور بہترین استعمال کر سکتے ہیں. اس سے پہلے یہ سمجھ لیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں قائم ہوگی جب تک زمانہ قریب نہیں ہو جائے گا. یہ مسند احمد کی روایت ہے, ترمذی شریف کے اندر بھی ہے. اور اس کی تشریح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جو ہے دن جیسے سال ہے مہینے سے گزرے گا, مہینہ ہے ہفتے سے گزرے گا, ہفتہ ہے دن کے حساب سے گزرے گا, دن جو ہے گھنٹے کے حساب سے گزرے گا, اور گھنٹہ جو ہے چنگاری کی طرح گزر جائے گا. یہ زمانہ اتنا زیادہ فاسٹ ہو جائے گا. اس کی ایک تعبیر علماء نے یہ بھی کی ہے کہ زمانے میں ارسال کا, پیغام رسانی کا جو ہے پیغام رسانی کی سہولت ہو جائے گی. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی جو ہے ایک بات ہم ڈالتے ہیں اور وہ بات چنگاری کی طرح, آگ کی طرح پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے. آپ یقین کریں, آج سے کچھ سال پہلے, 50 سال پہلے, جب لوگ گلف میں یا جو ہے یورپ میں یا جو ہے افریقہ میں یا کسی جو ہے فارن کنٹری میں جو جاب کے لیے جاتے تھے, ان کے رشتہ دار اپنے ملکوں میں ترستے تھے بات کرنے کے لیے, ان کا چہرہ دیکھنے کے لیے کب وہ آئیں گے, کب وہ وہاں کی تہذیب, وہاں کے تمدن, وہاں کی باتیں ہمیں بتائیں گے, نئی نئی چیزوں سے ہمیں واقف کرائیں گے. اس بات کی سب کو خواہش اور تمنا ہوتی تھی. اور آج کیا ہے, ہم سعودی عرب میں بیٹھے ہوئے ہیں اور لائیو ویڈیو کال کرتے ہیں. لائیو ویڈیو کال, گھر میں کیا ہے, آفس میں کیا ہے, ملک میں کیا ہے, شہر میں کیا ہے, کیا کرتے ہیں, کیا کھاتے ہیں, کیسے سوتے ہیں, یہ ساری تہذیب ہماری منتقل ہو رہی ہے اپنے گھر میں, اپنے رشتہ داروں میں. اب ان چیزوں سے آپ سوشل میڈیا کی اہمیت کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ عوام کے لیے کتنا پاورفل ہے. یہی وجہ ہے کہ سوشل میڈیا جہاں پہ صرف پڑھے لکھے لوگ ہونا چاہیے تھا, میرے خیال سے جو میں نے اتنا کام کیا سوشل میڈیا پر, الحمدللہ جب آپ گوگل پہ سرچ کریں گے میرے نام سے تو اردو میں اور انگلش میں, رومن اردو اور اردو خالص اردو زبان میں, تو میرے بہت سارے مقالات, مضامین اور ٹاپکس آپ کو ملیں گے. تو جب میں نے یہ تجربہ کیا, تجزیہ کیا, تو مجھے معلوم ہوا کہ یہ علمی ذریعہ, علمی میڈیا ہے یہ. اس سے عالموں کو, پڑھے لکھے لوگوں کو اور پڑھے لکھے طبقہ کو جڑنا چاہیے تھا, لیکن یہ اتنا پاورفل ہو گیا سماج کے لیے اور پبلک کے لیے کہ اس سے ہر کوئی جڑ گیا. جسے ABCD پتہ نہیں وہ بھی جڑا ہوا ہے, جسے ABCD پتہ نہیں وہ بھی فیس بک اکاؤنٹ چلاتا ہے, اور وہ بھی فیس بک پہ ایسا کام انجام دیتا ہے, تعجب ہوگا, فیک ID بناتا ہے, لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے, یا لڑکی کے نام سے ID بناتا ہے اور لڑکیوں کے ساتھ جو ہے نا فحش باتیں, گندی چیزیں شیئر کرتا ہے اور لذت اندوز ہوتا ہے, اپنے من کو, اپنے دماغ کو سرور پہنچاتا ہے. تو آپ سوچ لیں, پڑھے لکھے نہ ان پڑھ سارے لوگ جڑے ہوئے ہیں. تو آپ یہ سمجھ لیں, فیس بک ہی نہیں, میں سارے سوشل میڈیا کے جتنے بھی ذرائع سب کے حساب سے میں بات کر رہا ہوں کہ فیس بک ہو یا ٹویٹر ہو. ٹویٹر پہ عام طور سے بڑے لوگ ہوتے ہیں کیونکہ ٹویٹر بہت سیف ہے. فیس بک سیف نہیں, کوئی بھی گالی دے گا, کوئی بھی کچھ بک دے گا, لیکن ٹویٹر بہت سیف ہے, اس لیے بڑے لوگ ٹویٹر پہ ہیں. اور واٹس ایپ تو عام طور سے سب کے پاس ہے. تو یہ 3 چیز زیادہ اہم ہے. اس کے علاوہ بھی گوگل پلس پہ بھی آپ بھی بہت سارے جڑے ہوئے ہیں, اور یہاں پر گروپ بھی چلتا ہے کہ گروپ میں لاکھوں لوگ ہوتے ہیں. اور اگر فیس بک پہ اگر پیج بناتے ہیں تو کروڑوں اور ملینوں آدمی اس کو لائک کر کے آپ کو فالو کر سکتا ہے.
تو یہ سوشل میڈیا ہے، اس کا پاور بڑھنے کی وجہ سے ہر آدمی اس سے جڑ گیا. جسے لکھنا نہیں آتا وہ کسی لکھنے پڑھنے والے آدمی سے کہتا ہے میرے بھائی میرا نام یہ ہے، میرے نام سے آئی ڈی بنا دے. اور ظاہر سی بات اس میں آئی ڈی میں نام چاہیے، اسپیلنگ چاہیے، ای میل آئی ڈی چاہیے، پاسورڈ چاہیے. یہ سب پڑھے لکھے آدمی کا کام ہے، لیکن اتنا پاورفل ہے کہ ہم کسی دوسرے کے ذریعے اپنا اکاؤنٹ بناتے ہیں اور ہم فیس بک اور سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں. تو یہ بہت پاورفل ہو گیا ہے، ہر طبقہ کا آدمی جڑا ہوا ہے. آپ کا ذہن میں کھول دوں اور بتاؤں کہ سوشل میڈیا کا جہاں بہت فائدہ ہے وہاں بہت نقصان بھی ہے. جہاں بہت فائدہ ہے، دنیا کٹورے کی شکل میں آ گئی ہے یا گلوبل ویلیج بن گئی ہے، اور اپنی بات ایک جگہ سے دوسری جگہ بغیر خرچ کے یا معمولی خرچ کے بہت آسانی سے پہنچا سکتے ہیں. اپنے رشتہ داروں کے حالات جان سکتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کی معمولی بات سے باخبر ہوتے ہیں. ہمارے یہاں بھی جو لوگ باہر پردیس میں کام کرتے تھے ان کے رشتہ دار کس حال میں ہیں 2 مہینے 4 مہینے کے بعد خبر ملتی تھی. کوئی وفات پا گئے تو 1 مہینے کے بعد خبر ملی، ہاں فلاں تمہارے رشتہ دار کا انتقال ہو گیا، تمہارے فلاں رشتہ دار کی شادی ہو گئی. اور آج گھر میں کسی کو کھانسی بھی ہوتی ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے، کسی کو بخار بھی لگتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے، اور گھر بیٹھے ہوئے ہم دوا، علاج، ڈاکٹر ساری چیزیں حل کر لیتے ہیں. تو یہ سارا کام سوشل میڈیا کے ذریعے ہوا ہے. یہ فائدہ ہے سوشل میڈیا کا. اور اس کا نقصان اگر دیکھیں تو بہت نقصان بھی ہے، بڑا نقصان ہے. اس سے چونکہ ہر آدمی جڑا ہوا ہے، ایک تاجر آدمی اپنی تجارت کو فروغ دینے کے لیے وہ بھی سوشل میڈیا کا استعمال کر رہا ہے. ایک سائنسداں اپنے سائنس کے اظہار کے لیے وہ بھی سوشل میڈیا سے جڑا ہوا ہے. ایک ملحد کافر مشرک آدمی اپنے شرک، الحاد اور کفر کو پھیلانے کے لیے وہ بھی سوشل میڈیا سے جڑا ہوا ہے. ایک دین بیزار آدمی، اللہ کو گالی دینے والا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازیبہ باتیں کہنے والا، مسلمان اور اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والا، یہ سارے لوگ اپنے مشن کو چلانے کے لیے سوشل میڈیا سے جڑے ہوئے ہیں. اور جو مسلمان ہیں، مسلمانوں میں بگڑے ہوئے لوگ ہیں، شرک پھیلاتے ہیں، شرک کرنے والے لوگ ہیں، کفر کرنے والے لوگ ہیں، دین میں نئی کہنے کے لیے مسلمان ہیں لیکن دین میں نئی باتیں ایجاد کرنے والے لوگ ہیں، یہ سب جڑے ہوئے ہیں. تو ظاہر سی بات جب یہ جڑے ہوئے ہیں تو اپنے مشن کو بھی آگے بڑھائیں گے، اپنی بات کو بھی اس میں ڈالیں گے، اپنے افکار اور نظریات کو بھی اس میں ڈالتے ہوئیں گے. تو آپ یہ جان لیں کہ یہ چوچو کا مربع ہے. یہاں جو ہے آپ کو تیتر اور بٹیر بھی ملے گا، اور یہاں پر جو ہے زہر بھی ملے گا. یہاں پر آپ کو زہریلا سانپ بھی ملے گا. آپ کو یہاں پر آپ کو اگر رسگلے کھانے کے لیے ملیں گے تو آپ کے ایمان کو برباد کرنے والی بہت ساری باتیں بھی ملیں گی. یہاں پر سوشل میڈیا چونکہ ہمیں وقت دیا گیا ہے تو میں مختصر انداز میں سوشل میڈیا کا میں نے جو تجربہ کیا، اختصار سے سوشل میڈیا کا جو نقصان دہ پہلو ہے ہمارے لیے اس سے آپ کو باخبر کرنا چاہتا ہوں، تاکہ جب آپ ان چیزوں کا استعمال کریں تو ان چیزوں سے باخبر رہیں. اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعہ کفر کو، الحاد کو پھیلایا جا رہا ہے. آج اب یقین کریں، آج سے کچھ سال پہلے جو اسلام کے دشمن ہیں، کافر ہیں، اور جو یہود اور نصارہ ہیں جو اسلام سے دشمنی کرتے ہیں، وہ اسلام کو ختم کرنے کے در پہ ہیں، مسلمانوں کو مٹانے کے در پہ ہیں، مسلمان کے میراث کو، ان کی تہذیب کو، ان کی ثقافت کو، ان کی تعلیمات کو ملیا میٹ کرنے کے در پہ ہیں. وہ لوگ کل تک ان کا مشن کچھ اور تھا. ابھی چونکہ سوشل میڈیا پہ سب لوگ آ گئے ہیں تو اب ان کا استعمال سوشل میڈیا ہو رہا ہے. سوشل میڈیا کے ذریعے یہ لوگ اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرتے. ایسی باتیں اسلام کی آپ تک آئیں گی جس سے آپ کا ذہن مشکوک ہو جائے گا، جس سے آپ کا ذہن خراب ہو جائے گا. اور آپ یہ باتیں تو اپنی جگہ پہ ہے. دہشت گردی کرنے والے لوگ یہاں بھی دہشت گردی کو فروغ دے رہے ہیں، لوگوں کو اپنے گینگ میں شامل کرتے ہیں. جو زناکار گروپ ہے لوگوں کو اپنی طرف کھینچتے ہیں اور زانیوں کے گروپ میں جو ہے اس میں شامل کرتے ہیں. بہت سارے لوگ مجھے پتہ چلا ہے، بطور خاص قادیانی کا ایک گروپ مجھے معلوم ہوا کہ وہ لوگ لڑکیوں کو چھوڑے ہوئے ہیں سوشل میڈیا پر. یہ لڑکیاں نوجوان لڑکے سے رابطہ کرتی ہیں اور ظاہر سی بات یہ لڑکیاں لبھانے کے لیے اپنی ننگی تصویر بھیجتی ہوں گی اور جو ہے لائیو ویڈیو کر کے جو ہے ننگی باتیں کرتی ہوں گی. تو اس سے تو کسی کا ایمان خراب کر سکتی ہے. یہ لڑکیاں نوجوان لڑکے کو اپنے طرف مائل کر کے اپنے گروپ میں شامل کرتی ہیں، اور بظاہر یہ گروپ بہت اچھا ہوتا ہے لیکن یہ گروپ ہوتا ہے ایڈس والوں کا. یہ لڑکیاں ایڈس زدہ ہوتی ہیں. یہ لڑکیاں ان لڑکوں سے رابطہ کر کے اپنی دوستی کر کے پھر یہ لڑکیاں اپنے گروپ میں لڑکوں کو شامل کرتی ہیں، شامل کر کے اور اپنے سے جو ہے جنسی تعلق
تعلقات قائم کرواتی ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے یہ لڑکیاں ایڈس والی ہیں اور یہ ایڈس ان لڑکوں کو بھی منتقل ہو چکا ہوتا ہے۔ اب یہ کیا کرے گا؟ اب یہ مجبور ہو گیا ہے، مرنا ہی ہے، موت اسے آنی ہی ہے، تو یہ مجبوراً یہ لڑکیاں یا اس کے گروپ والے جو اس کے ذمہ دار ہیں، یہ لوگ ان لڑکیوں کے ذریعہ ان نوجوانوں سے قادیانی مذہب کا کام لیتے ہیں، کیونکہ یہ مجبور ہیں، مرنے کے قابل سوچتے اب تو نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، چلو ان کے مذہب کا کام کرتے ہیں۔ تو دیکھیں سوشل میڈیا پہ ان چیزوں اس طرح کا کام لیا جا رہا ہے، تو آپ یہ سمجھیں کہ ہمارے لیے کتنا خطرناک یہاں پر ہے۔ جتنا پھونک پھونک کر قدم رکھیں گے اتنا ہی آپ کے لیے آسانی ہے۔ تو یہ کفر، الحاد، شرک، بے دینی، اسلام کے خلاف پروپیگنڈا بڑے منظم انداز میں یہاں کیا جا رہا ہے، اس سے ہمیں باخبر ہونا ہے، اس سے ہمیں یہ سب سے پہلی بات ذہن میں رکھیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے جو سب سے بڑا نقصان ہو رہا ہے وہ اخلاقی بحران ہے۔ ہمارے اندر اخلاق کا بحران، یعنی ہمارا کیریکٹر لوز ہو رہا ہے، ہم کیریکٹر لیس ہو رہے ہیں۔ ننگی ننگی تصویریں دن رات دیکھیں گے، وہ آدمی کیا رہے گا، کیا بنے گا، وہ اس کا ذہن کیسا ہوگا، اس کا ضمیر کیسا ہوگا، اس کا دین کیا رہے گا، اس کا ایمان کیا بچے گا، اس کے پاس کون سی ثقافت، کون سی تہذیب اور کس قسم کا وہ انسان ہوگا جو آدمی دن رات سوشل میڈیا کے ذریعے ننگی تصویریں، ویڈیوز اور جو ہے لڑکیوں سے چیٹ کرتے ہیں اور اس سے عشق کرتے ہیں، اور پھر اس کے ذریعے لڑکیوں سے جو ہے نا محظوظ ہوتے ہیں یا اپنے نفس کو، اپنے ذہن کو دھوکہ دیتے ہیں۔ ایسے آدمی کے پاس کیا اخلاق ہوگا؟ سوشل میڈیا کا دوسرا سب سے بڑا نقصان اخلاقی بحران، آدمی کا کیریکٹر ختم ہوتا ہے۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ سوشل میڈیا کے ذریعے آدمی دور والے لوگوں سے دوستی تو کر لیتا ہے لیکن اپنوں سے بیگانہ ہو جا رہا ہے۔ ماں باپ سے کتنے دن بات ہوئے پتہ نہیں ہے، بھائی بہنوں سے کب ہم نے بات کی پتہ نہیں ہے، اور اپنے رشتہ داروں سے ملتے جلتے ہیں، بات کرتے ہیں کہ پتہ نہیں۔ لیکن ہمارے دوست میں ہزاروں کی تعداد ہمارے دوست ہیں، ہزاروں کی تعداد ہمارے لائک کرنے والے، سبسکرائبر، فالوور اور جو ہے ہمارے چاہنے والے اور ہمارے فین ہیں۔ لیکن یہ سب دور کی دنیا، دوروں سے ہمارے تعلقات بڑے لمبے، بڑا حلقہ بن رہا ہے، لیکن ہمارے قریب کے جو لوگ ہیں ان سے کوئی رشتہ ناتا، ان سے کوئی تعلق ہمارا باقی نہیں رہتا ہے۔ تو کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا اخلاقی بحران یہاں پر ہے۔ ہم یہاں پر ننگی چیزیں دیکھتے ہیں، یہاں پر ہم دہشت گردی دیکھتے ہیں، یہاں پر کفر دیکھتے ہیں، یہاں پر برائی دیکھتے ہیں، تو ہمارا ذہن خراب ہوتا ہے۔ اسی سے آدمی کے اندر تشدد پیدا ہو رہا ہے، آدمی کی ذہن کے اندر سختی پیدا ہو رہی ہے۔ آج دیکھیں عالمی پیمانے پر انسان کے اندر نرمی کم اور سختی زیادہ ہے۔ بہت کم انسان ملیں گے جو آج کے زمانے میں نرم اخلاق کے ہوں گے۔ سختی اس وقت انسان کے ذہن اور دل میں بھری ہوئی ہے، کسی سے بات کرے گا جیسے لگتا ہے قتل کر دے گا، کہیں کسی کے پاس بیٹھے گا جیسے لگے گا اس کے دماغ پر خون سوار ہو گیا، کسی کے پاس ہے اپنی بات کا اظہار کر رہا ہے جیسے لگتا ہے اس نے نشہ پی رکھا ہے۔ تو یہ سوشل میڈیا کا نقصان ہے کہ ہم اس کا استعمال منفی کر رہے ہیں۔ سوشل میڈیا کا اگر منفی استعمال کرتے ہیں، اس کا سب سے بڑا اٹیک آپ کے دماغ پر ہوگا، آپ کے ضمیر پر ہوگا، آپ کے دل پر ہوگا، آپ کا اخلاق کا زناجہ نکل جائے گا۔ تو سوشل میڈیا کا جو نقصان ہمارے اخلاقی نقصان ہے، برائی کی وجہ سے، یہاں پر منفی چیزوں کے استعمال کی وجہ سے۔ اور ایک سوشل میڈیا کا بہت بڑا نقصان ہے، وہ وقت کا نقصان ہے۔ اتنا بڑا نقصان ہے کہ جس کے بارے میں ہم سوچ نہیں سکتے۔ اسلام نے ہمیں ایک ضابطہ دیا، ایک کائنات کا نظام اور سسٹم ہے۔ اللہ تعالیٰ جب سے کائنات بنایا، دنیا بنائی، اس وقت سے یہ کائنات ایک نظام اور ایک سسٹم سے چل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ جو دنیا کے اندر سسٹم چلا رہا ہے، اس میں ذرہ برابر بھی آگے پیچھے کوئی سسٹم نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں، سمجھ لیں، پوچھ لیں اور پڑھ لیں، اور یہ بات پوچھنے کی بھی نہیں ہے کہ جب سے دنیا بنی ہے سورج اپنے ٹائم پر نکلتا ہے، ڈوبتا ہے۔ جب سے دنیا بنی ہے چاند کا وہی سسٹم ہے جو کل تھا، آج ہے اور قیامت تک رہے گا، قیامت آنے سے پہلے تک وہ سسٹم چل رہا ہے۔ لیکن انسان کے اندر وقت کی پابندی میڈیا کی وجہ سے، سوشل میڈیا کی وجہ سے نہیں ہے۔ کھانا کب ہے، پہننا کب ہے، ذمہ داری کا کوئی احساس نہیں ہوتا، وقت کیسے گزر رہا ہے، کیسے گزر رہا ہے کوئی عطا پتہ نہیں۔ اور جو حدیث میں نے ترمذی شریف کی بیان کی، وہ حدیث کے الفاظ ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک زمانہ قریب نہ ہو جائے، زمانہ قریب نہ ہو جائے۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فتكون السنة كالشهر، سال مہینے کی طرح گزرے گا، والشهر كالجمعة، مہینہ جمعے کی طرح یعنی ہفتے کی طرح گزرے گا،
وَتَكُونُ الْجُمْعَةَ كَالْيَوْمِ اور جمعہ یعنی ہفتہ دن کی طرح گزرے گا. وَيَكُونُ الْيَوْمُ كَالسَّاعَةِ اور ایک دن جو ہے گھنٹے کی طرح گزرے گا. وَتَكُونُ السَّاعَةُ كَالذَّرْمَةِ بِالنَّارِ اور آگ کے چنگاری کی طرح یہ ہمارا گھنٹہ گزر جائے گا، احساس نہیں ہوگا. اور اسی قسم کا ٹائم پاس ہمارا سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے. ہم بیٹھے سوشل میڈیا پہ ہیں، فجر کے بعد بیٹھے، کب 8 بج گیا، کب 9 بج گیا، کب 10 بج گیا، کب ظہر کا وقت ہو گیا، پتہ نہیں چل رہا ہے. یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ہو رہا ہے. وقت کا بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے. یہ نقصان وہ لوگ اٹھا رہے ہیں جو سوشل میڈیا کا نگیٹو یوز کرتے ہیں، نگیٹو، پازیٹیو نہیں. اس لیے میں پازیٹیو پہ آؤں گا، ابھی میں نگیٹو بتا رہا ہوں کہ جو سب سے بڑا نقصان ہے وہ پہلے نمبر پہ ہم نے دیکھا الحاد کا، کفر کا نقصان ہے کہ آدمی ایمان بیچ رہا ہے. جیسے قادیانی لوگ زنا کے ذریعے سے، زنا کے راستے سے سوشل میڈیا کا استعمال کر کے اپنے گروپ میں داخل کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد قادیانی کا کام لے رہے ہیں. یہ بات تو ہمیں کسی ذریعے سے معلوم ہو گئی. نہ جانے یہودی اور نصرانی وہ کس قسم کا کام لیتے ہوں گے جو ماسٹر مائنڈ ہے، جن کا پلان 100 سال کا ہوتا ہے. ہم مسلمانوں میں سے کسی کا پلان 100 سال کا نہیں ہوتا ہے، لیکن یہ یہودی مشنریاں یا عیسائی لوگ، ان کا پلان جو ہوتا ہے 30 سال، 40 سال، 50 سال، 100 سال کا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ ہمیں 100 سال میں کیا کرنا ہے. اتنے بڑے ماسٹر مائنڈ والے لوگوں کا سوشل میڈیا کا استعمال ہم مسلمانوں کی بربادی کے لیے کیا ہوگا ہم سوچ نہیں سکتے. تو کفر اور الحاد اور اسلام کے خلاف بہت بڑا پروپیگنڈا سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے. اخلاقی بحران ہو رہا ہے، یعنی اخلاق کا جنازہ نکل رہا ہے. وقت کا اتنا بڑا ضیاع ہو رہا ہے، حدیث رسول ثابت ہو رہی ہے اور سچ نظر آ رہی ہے. مہینہ گزر رہا ہے، مہینوں ہم نے بات نہیں کی گھر، اور مہینہ ایسے گزر گیا ہمیں احساس نہیں ہوا. گھر والے پوچھتے بیٹا تم نے فون نہیں کیا؟ کہا مجھے یاد ہی نہیں رہا، مجھے پتہ ہی نہیں کہ مہینہ آ گیا. تو یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے وقت گزر رہا ہے، آدمی کو احساس تک نہیں ہو رہا. اور سوشل میڈیا کے نقصان میں سے ایک بڑا نقصان جوانی کی بربادی ہے. سوشل میڈیا کا اگر نگیٹو استعمال کرتے ہیں آپ کی جوانی فنا ہو جائے گی، آپ کی جوانی کا جنازہ نکل جائے گا. اور یہ جوانی آپ جانتے بہکنے کا ہے، آدمی کے بہکنے کا وقت ہوتا ہے. اس وقت آدمی کیا کر لے جنون میں آ کر، جوانی میں آ کر کچھ نہیں کہا جا سکتا. اس لیے کہا گیا شباب شعبۃ من الجنون، جوانی دیوانگی کا ایک حصہ ہے. جوانی میں آدمی جیسے مجنون اور پاگل ہوتا ہے. کوئی لڑکی ہاتھ پکڑ لے ہاتھ چھڑائے گا نہیں کہے گا میں بہت متقی اور پارسا ہوں، اللہ کا خوف ہے تم میرا ہاتھ مت پکڑو. نہیں، وہ سوچے گا مجھے بڑی نعمت مل گئی کہ کوئی لڑکی میرا ہاتھ تھام رہی ہے. یہ سوشل میڈیا کا نگیٹو استعمال ہے. آج سوشل میڈیا کے ذریعہ زنا اتنا عام ہو گیا کہ آج سے چند سال پہلے اس کا تصور نہیں تھا. اتنا عام ہو گیا، معمولی ایک آدمی چاہے تو 100,000 لڑکی سے رابطہ کر سکتا ہے، اور 1000 لڑکی سے مل سکتا ہے، اور 1000 لڑکیوں سے گناہ کر سکتا ہے. یہ کس کی کرم فرمائی ہے؟ یہ سوشل میڈیا کی کرم فرمائی ہے. سوشل میڈیا نہیں ہوتا تو یہ ہماری جوانی اتنی غیر محفوظ نہیں ہوتی. سوشل میڈیا کے نگیٹو استعمال کی وجہ سے ہماری جوانی خراب ہو رہی ہے. جس جوانی میں ہمیں بننا تھا، جس جوانی میں ہمیں کنٹرول کرنا تھا، جس جوانی کو ہمیں پھونک پھونک کے گزارنا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت میں اللہ تعالیٰ بندوں سے 5 سوال کرے گا. بنی آدم کا قدم اس وقت تک نہیں ہٹے گا جب تک ان سے 5 سوال نہ کر لیا جائے. اس میں ایک سوال ہے عن عمرہ فیما افناہ، تمہارے عمر کے بارے میں سوال ہوگا، تم نے یہ عمر کہاں گزاری. وعن شبابہ فیما ابلاہ، اور جوانی کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تم نے جوانی کہاں گزاری. دیکھیں اللہ تعالیٰ عمر کے بارے میں سوال کرے گا ہی، جوانی بھی عمر ہی کا حصہ ہے، لیکن جوانی کے بارے میں الگ سے پوچھے گا. بات سمجھ میں آئی؟ کتنا بڑا خطرناک معاملہ ہے. اور یہ ہماری جوانی گزر رہی ہے سوشل میڈیا کے نگیٹو استعمال میں. یہ جوانی کے بارے میں اللہ تعالیٰ الگ سے سوال کرے گا. اس لیے ہمیں ہوش کا ناخن لینا ہے، ہمیں سدھرنا ہے، اور سوشل میڈیا کے نقصان دہ پہلو کو ہمیں سمجھنا ہے اور اس سے بچنا ہے. تو یہاں جوانی کا جنازہ نکل رہا ہے، جوانی ہماری برباد ہو رہی ہے. اس عمر میں آدمی چاہتا ہے موج مستی کریں، رنگ رلیاں منائیں، طبیعت میں جو آئے کریں. من کا بادشاہ ہوتا ہے آدمی جوانی میں. آدمی جوانی میں من کا بادشاہ ہوتا ہے، نہ باپ کی سنے گا، نہ استاد کی سنے گا، نہ دوست کی سنے گا، نہ دنیا والے کی. من جو کہے گا وہ کرے گا. تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک جوان آدمی سوشل میڈیا کو کیسے استعمال کرے گا.
اور ایک اور بڑا نقصان دہ پہلو سوشل میڈیا کا وہ بچپنا ہے. ابھی بچہ پیدا ہوا ہے، سال 2 سال، یہ دودھ پینے کا وقت ہوتا ہے. 2 سال تک اسلام میں، قرآن میں، حدیث میں بتایا گیا کہ بچوں کو دودھ پلاؤ. 2 سال کا بچہ جو ابھی ٹھیک سے چل نہیں رہا ہے، اس کے ہاتھ میں ماں باپ موبائل دیتے ہیں. اور وہ کون سا موبائل ہوتا ہے؟ یہ جنرل موبائل نہیں ہوتا ہے، یہ ٹچ اسکرین والا موبائل ہوتا ہے جس پر سوشل میڈیا یوز کیا جا رہا ہے، جس پر نیٹ اور جس کے اندر وائی فائی کنیکشن ہوتا ہے. چھوٹے بچے کو ہم وہ دیتے ہیں، کس لیے دیتے ہیں؟ کہ یہ بچہ ٹائم پاس کرے گا، کھیلے گا. وہ پہلے گیم کھیلتا ہے، پھر جو ہے یوٹیوب پہ جاتا ہے، وہاں پر ویڈیو کلک کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے. یہ دھیرے دھیرے ڈیولپ کرتا ہے، چونکہ معلومات بڑھتی چلی جاتی ہیں. یہ چھوٹا بچہ اتنی معلومات بڑھا لیتا ہے سوشل میڈیا کی کہ نہ جاننے والا آدمی، 50 سال کا بھی آدمی اتنا نہیں جانے گا. یہ بچہ جانتے جانتے اتنا جان لیتا. آپ یقین کر لیں، چھوٹا بچہ 5 سال کا بچہ ویڈیو ڈاؤن لوڈ کر لیتا ہے، ویڈیو چلاتا ہے، اور وہ بچہ آپ کے پلے اسٹور سے جو چاہے گیم لوڈ کر لیتا ہے، جو چاہے پروگرام کو ڈیلیٹ کر دیتا ہے، اور موبائل کے بڑے بڑے فنکشن کو جان لیتا ہے. یہ 5 سال 6 سال کا بچہ جو میرے خیال سے ہمارے زمانے اس وقت جو بزرگ حضرات ہیں، جو انٹرنیٹ نہیں جانتے ہیں، 50 سال کے 60 سال کے ہیں، وہ نہیں بتا سکتے ہیں وہ جو 5 سال کا بچہ آپ کو بتا دے رہا ہے. تو سوشل میڈیا پہ بچپنا برباد ہو رہا ہے. ہم بچے کو دیتے ہیں کھیلنے کے لیے، وہ بچہ کھیلے گا کیا؟ اس کے بگڑ رہا ہے، وہ برباد ہو رہا ہے، اس کا وقت ضائع ہو رہا ہے، اور اس کی دلچسپی سوشل میڈیا سے بڑھ رہی ہے. وہ دلچسپی اس کی کہاں کہاں لے جائے گی آپ کو پتہ نہیں. جس کا بچپنا سوشل میڈیا پر برباد ہو جائے، اس کی جوانی کیسے ہوگی آپ کو معلوم نہیں ہوگا. اور جس کی جوانی سوشل میڈیا پہ برباد ہو جائے، وہ بڑھاپے میں بھی کیسا انسان ہوگا اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں. تو یہ چند بڑی بڑی خامیاں سوشل میڈیا کے بڑے بڑے بھیانک خطرناک جو بیماریاں اور نقصان دہ پہلو میں نے آپ کو بتایا، ورنہ نقصان تو بہت زیادہ ہے. میں اختصار میں، چونکہ ہمارا وقت بھی مختصر ہے، یہ پوائنٹس میں نے گنائے. اب میں چاہتا ہوں کہ جب یہ نقصان ہے تو میں اس کے فائدے کا انکار نہیں کرتا ہوں. ایک بات یاد رکھ لیں، سوشل میڈیا کی بہت بڑی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ سوشل میڈیا اللہ کی طرف سے بہت بڑی امانت ہے، اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. اس بات کو سمجھ لیں. سوشل میڈیا کی وجہ سے آج ہمارے بہت سارے کام آسان ہو گئے. بیٹھے بیٹھے یہاں ہیں، پردیس میں ہیں، ہمارے بیوی بال بچوں کا بہت سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. بہت سارے لوگوں سے ہم رابطہ کر لیتے ہیں، بہت ساری چیزیں عین ٹائم پہ ہمیں معلوم ہو جاتی ہیں، اور ہم اپنا دفاع کر لیتے ہیں، اپنا بچاؤ کر لیتے ہیں. سوشل میڈیا کا بہت بہت فائدہ بھی ہے. جو نقصان ہے اس کے بدلے میں فائدے بھی بہت ہیں. ان فائدوں کی بدولت میں یہ کہتا ہوں کہ سوشل میڈیا اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت. دوسری طرف میں یہ کہتا ہوں کہ جہاں سوشل میڈیا اللہ کی طرف سے ایک بڑی نعمت ہے، وہ اللہ کی طرف سے ایک بڑی آزمائش بھی ہے. یہ 2 بات ذہن میں رکھیں. ایک، اللہ کی طرف سے یہ بہت بڑی نعمت، اور دوسری بات یہ کہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی آزمائش بھی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ آزمائش کیسی ہے اور اللہ کی نعمت کیسی ہے. آزمائش کو آپ نے سمجھ لیا کہ جتنے بھی بھیانک خطرناک انجام ہے سوشل میڈیا کے، یا سوشل میڈیا کا جو منفی پہلو آپ کے سامنے ہے، یا نیگیٹو استعمال کی وجہ سے جو نقصان ہمارے سامنے ہے، آپ یہ سمجھ لیں کہ آزمائش ہمارے لیے ہے. اگر ان منفی پہلو سے بچ جاتے ہیں تو اللہ کی آزمائش میں ہم کامیاب ہو گئے. اگر نہیں بچ پاتے ہیں تو ہم آزمائش میں پھنس گئے ہیں. آخرت میں امتحان ہوگا اور پوچھ ہوگی اور ہمارا بیڑا غرق ہو جائے گا. سوشل میڈیا نعمت اس وجہ سے ہے کہ اس کے ذریعے ہم بہت فائدہ لے سکتے ہیں، بہت زیادہ. میں اختصار کے ساتھ اس کا مفید فائدہ آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے جو دین دیا، اللہ تعالیٰ نے وہ دین ہمارا اتنا ممتاز ہے کہ دنیا میں کوئی دین اس دین کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، ایمان کی دولت سے نوازا. یہ ایمان اللہ کی طرف سے اتنی بڑی نعمت ہے کہ دنیا کی کسی نعمت اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے. اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکریہ بجا لانا چاہیے. تو یہ جو نعمت اللہ تعالیٰ نے دین کی دی ہے، اس دین کا تقاضا ہے کہ دین کا علم حاصل کریں، اور اس لیے کہ دین پر ہمیں عمل کرنا ہے. تو جب تک علم نہیں ہوگا، عمل ہمارا صحیح نہیں ہوگا. دین سیکھیں، دین پر عمل کریں، اور اس دین کو دوسروں تک پہنچائیں. یہ 3 بہت کام ہیں. ان تینوں کاموں کا استعمال سوشل میڈیا میں کر سکتے ہیں.
کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کے پاس موبائل ہے، اس موبائل میں بہت ساری مفید چیزیں ہیں. آپ یہ سمجھ لیں کہ موبائل کے پاس یا سوشل میڈیا پہ ڈاکٹر بھی ہے، انجینئر بھی ہے، عالم بھی ہے، معلم بھی ہے، مدرس بھی ہے، بڑے بڑے فلسفی بھی ہیں، بڑے بڑے سائنٹسٹ بھی ہیں، بڑے بڑے حکما بھی ہیں، بڑے بڑے علاج کرنے والے بھی لوگ، ہر قسم کے لوگ یہاں پر ہیں. اور یہاں پر علم تو اتنا آسان ہے کہ اگر آدمی چاہے تو کوئی بھی آدمی آج جاہل نہیں رہ سکتا ہے. کوئی بھی آدمی جاہل، جیسے ہم فیس بک پر اکاؤنٹ بنا لیتے ہیں ویسے ہی اتنی ہی آسانی سے ہم اس سوشل میڈیا کا استعمال کر کے دین کو بھی حاصل کر سکتے ہیں. اتنا آسان ہو گیا. ہم دین کیسے حاصل کریں گے؟ آپ کے پاس موبائل ہے، قرآن سے اسٹارٹ کریں گے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن دیا، یہی دین ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث دی، یہ دین ہے. ہم اینڈرائڈ اپلیکیشن میں پلے اسٹور میں جا کر قرآن تفسیر ہم لوڈ کریں گے. دین جو دیا اللہ تعالیٰ نے، قرآن دیا ہے، اس لیے دیا کہ ہم اس کو سمجھ کر کے پڑھیں. تفسیر ہم لوڈ کر لیں گے. مثلا پلے اسٹور میں گئے، احسن البیان اردو تفسیر ہے، ہم لوگ اس میں لکھیں سرچ میں احسن البیان، اردو تفسیر آ جائے گی. آپ کو ہندی قرآن چاہیے، ترجمہ میں ہندی قرآن لکھیں، ہندی قرآن آ جائے گا. بنگلہ قرآن چاہیے، بنگلہ قرآن دیں آپ، بنگلہ قرآن آ جائے گا. اس کو لوڈ کر لیں اور پھر آپ جو ہے اس کو دن میں ایک وقت بنا لیں کہ ہم کسی وقت تھوڑا تھوڑا کر کے پورے قرآن کو ختم کریں گے. یہ پورا قرآن آپ کے لیے بھی یہاں بیٹھے سارے لوگوں کے لیے بھی، میرے لیے بھی، دنیا میں جتنے عالم ہیں سب کے لیے بھی، دنیا میں جتنے مسلمان ہیں سب کے لیے بھی، اور دنیا میں جتنے بھی غیر مسلم ہیں یا دنیا میں جتنے بھی اللہ کے بندے ہیں، اگر کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو سب کو اللہ کا میسج پڑھنا ہے، سمجھنا، اس پر عمل کرنا ہے، تو وہ آدمی آخرت میں کامیاب ہوگا، ورنہ کامیاب نہیں ہوگا. کوئی آدمی آخرت میں جائے، اللہ پوچھے تم نے زکوٰۃ نہیں دی، تو بندہ کہے گا مجھے پتہ نہیں تھا، تو اللہ کہے گا تمہیں تو محمد الرسول اللہ نے بتا دیا. طلب العلم فریضہ علی کل مسلم، دین کا علم حاصل کرنا تمہارے پر ضروری ہے. تم نے نہیں سیکھا، تم نے کوتاہی کی، آج تمہیں اس کی سزا ملے گی. تو آخرت میں بہانہ نہیں چلے گا. دین ہمارے لیے سیکھنا ضروری ہے. تو سوشل میڈیا کا استعمال دین سیکھنے کے لیے. اسی طریقے سے قرآن کی تفسیر بھی ہم جاننا ہے، پورے قرآن کا میسج ہمیں سمجھنا ہے. آپ ٹارگٹ بنا لیں 6 مہینے میں، سال بھر میں ہمیں پورا قرآن سمجھ کر کے ایک بار پڑھ لینا ہے. انشاءاللہ اس سے نہ صرف نالج ملے گا، آپ کو ہدایت ملے گی، آپ کو اللہ کا نور ملے گا، آپ کو دین پر عمل کرنے کا شوق پیدا ہوگا. جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا، قوموں کی تباہی، قوموں پر عذاب، یا برائی کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو عذاب دیتا ہے، یہ سب پڑھیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہوگا، آپ کے اندر دین پر عمل کرنے کا داعی اور جذبہ پیدا ہوگا. اور پھر آپ کے اندر جو عقائد کی کمی ہے یا عقائد کے اندر گڑبڑی ہے، آپ جو ہے محتاج ہیں چھوٹے چھوٹے مولوی کے فتویٰ لینے کے لیے، اس کی محتاج نہیں رہیں گے. قرآن اللہ تعالیٰ نے مولوی کے لیے یا عالم کے لیے نہیں، پوری دنیا کے لیے دیا ہے، پوری دنیا کے لیے دیا. اگر آپ قرآن سمجھ کر کے پڑھ لیں، میں چیلنج کرتا ہوں، دعوے کے 100% دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، آپ 80% بات عالم سے نہیں پوچھیں گے، آپ کو قرآن سے مل جائے گا، آپ خود مل جائے گا. ہاں، جو بات نہیں سمجھ میں آئی قرآن کی، یا جو بات پوچھنے والی ہے، مشکل ہے، اس بات کو عالم سے پوچھ لیں. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. قرآن میں اللہ نے فرمایا جو بات تمہیں سمجھ میں نہ آئے، معلوم نہ ہو، اس کو عالم سے پوچھ لو. لیکن جو بات سمجھ میں آ رہی ہے، الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف پورے جہان کے پروردگار کے لیے ہے، اس میں کیا پوچھنا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، جو نہایت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، اس میں کس عالم سے کیا پوچھنا ہے؟ تو جہاں نہیں پوچھنا، پڑھتے چلے جائیں، سیکھتے چلے جائیں، اور جہاں پوچھنے کی ضرورت ہے آپ وہاں پوچھ لیں. تو قرآن کریم لوڈ کر کے تفسیر ترجمہ کے ساتھ آپ پڑھیں گے. اسی طریقے سے آپ حدیث رسول کو بھی سمجھیں گے، کیونکہ قرآن جو ہے، قرآن کی تفسیر حدیث ہے. حدیث کو سمجھنے کے لیے قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کی بھی ضرورت ہے. تو آپ حدیث سے اسٹارٹ کریں. قرآن کے بعد جو سب سے اہم ترین حدیث کی کتاب ہے وہ بخاری شریف ہے. بخاری شریف اردو آپ سرچ میں لکھیں گے پلے اسٹور میں، وہ کتاب آ جائے گی، اس کو لوڈ کر لیں، اور 1 حدیث 2 حدیث 5 حدیث جتنا میسر ہو پڑھتے چلیں. دیکھیں سوشل میڈیا کا استعمال کہاں ہو رہا ہے؟ دین کے لیے ہو رہا ہے. اس کے علاوہ فیس بک پہ، ٹویٹر پہ، یا جو ہے اسی طریقے سے گوگل پلس پہ، یا اسی طریقے سے دوسرے عوامی میڈیا پر دین کے بہت سارے اسلامی گروپ چلتے ہیں. کوئی قرآن کا گروپ ہوتا ہے، کوئی حدیث کا گروپ ہوتا ہے، کوئی اسلامی گروپ ہوتا ہے، کوئی تلاوت کا گروپ ہوتا ہے، کوئی سوال و جواب کا گروپ ہوتا ہے، کوئی جو ہے مسائل کا گروپ ہوتا ہے، کوئی جدید معلومات کا گروپ ہوتا ہے. آپ قرآن و حدیث والے جو گروپ ہیں، اسلامی گروپ ہیں، اس میں شامل ہو کر کے بھی دین وہاں سے سیکھ سکتے ہیں. یہ
پہلا یہ سوشل میڈیا کا اچھا استعمال دین سیکھنے کے لیے، اگر یہ جذبہ ہوگا تو انشاءاللہ ہمیشہ خوف رہے گا سوشل میڈیا کا، نگیٹو استعمال نہیں کریں گے۔ لیکن جب آپ کا مقصد دین ہی نہیں رہے گا سوشل میڈیا پر، تو آپ تو غلط چیزوں ہی میں وقت گزاریں گے۔ تو دین کے استعمال کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال کریں۔ اسی طریقے سے سوشل میڈیا پر جو ہے ایک جو ہے اہم بات جو دھیان دینے کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ وقت کتنا دیں گے۔ ہمیشہ 24 گھنٹے کا غلام نہیں بنے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وقت کا پابند بنایا ہے، سورج کا نظام ہے، چاند کا نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، ہم نے رات کو لباس بنایا، سونے کی جگہ چیز ہے وہ سو۔ دن کو ہم نے روزی کمانے کے ذریعہ بنائے، تم دن میں اٹھو اور تم روزی کماؤ۔ تو ایسا نہیں کہ دن کو ہم ضائع کریں دوسری چیزوں میں، لغو چیزوں میں، رات میں آرام کریں اور دن میں روزی تلاش کریں۔ ایسا نہیں کہ سوشل میڈیا کا غلام ہو کر رات بھر فجر تک اور پوری رات تک اس کا استعمال کریں۔ نہیں، ہم وقت متعین کریں گے۔ دین سیکھنے کے لیے بھی ہمارا وقت تو ایسا نہ ہو کہ ہم دین صرف سیکھیں اور عمل نہیں ہمارے پاس ہو۔ اذان ہو رہی ہے، کوئی مطلب نہیں ہے، اور ہم جو ہے دین کا جو واجبات ہیں، حقوق ہے، ذمہ داریاں ہیں، وقت نکل رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ وقت ہمارے پاس ہونا چاہیے، لمیٹڈ وقت ہونا چاہیے، اسی وقت میں سوشل میڈیا کا استعمال ہونا چاہیے۔ اور اسلام کے خلاف جو ریشہ دوانیاں ہو رہی ہیں ان چیزوں کے لیے ہم ٹائم نکالیں، اور اسلام اگر ہم کر سکتے ہیں، طالب ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، تو آپ کا یہ کام ہے کہ ہم سوشل میڈیا کا استعمال اسلام کے دفاع میں کریں۔ اگر کوئی آدمی غلط چیز سوشل میڈیا پر پھیلا رہا ہے تو اس کا ہم کاٹ کریں، اس کا ہم بائیکاٹ کریں، یا اس کا جو سرجری ہوتا ہے اسلامک آپریشن کر کے لوگوں کو اس پروپیگنڈے سے باخبر کریں۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ جو لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، لیکن جو لوگ عام لوگ ہیں وہ سوشل میڈیا پہ دو کام کریں، دین سیکھیں اور ایسے لوگوں سے دوستی کریں یہاں پر جو اچھے لوگ ہیں۔ اگر برے لوگوں کو دوستی کریں گے وہ کبھی نہ کبھی آپ کو ننگی تصویر، ننگی ویڈیو، برائی آپ کو شیئر کرے گا، اور وہ دیکھیں گے آپ کا دماغ بہکتا رہے گا، آپ کا دماغ خراب ہوتا رہے گا۔ قیامت میں دیکھیں ایسے لوگ افسوس کریں گے، وہ یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ ظالم لوگ ہاتھ کاٹیں گے، دانت کاٹیں گے اور کہیں گے کاش میں اچھا دوست بنایا ہوتا۔ ظالموں کو دوست نہیں بناتا، میں اچھا آدمی اپنا دوست بناتا تو آج مجھے افسوس نہیں کرنا پڑتا۔ آپ کے سرکل میں جیسے لوگ ہوں گے آپ کی پہچان بھی ویسے ہوگی، آپ کا ضمیر بھی ویسے ہوگا اور آپ اسی راستے پر چلیں گے۔ کہا جاتا ہے اگر کسی آدمی کے بارے میں پتہ کرنا ہو یہ کیسا ہے تو اس آدمی سے مت پوچھو، اس کا دوست پتہ کرو دوست کیسا ہے۔ جیسا دوست ہوگا وہی شکل، وہی تہذیب، وہی تمدن، وہی روایات، وہی اخلاق، وہی آداب، وہی دین، وہی طور طریقہ اس کے اندر بھی ہوگا۔ تو یہ سمجھیں، فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ، کہیں پر بھی ہیں، ایسی دوستی کریں جو آپ کو فائدہ پہنچائے، آپ کو نقصان نہ پہنچائے۔ اور اگر آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں تو سوشل میڈیا کا استعمال دین کے لیے، دعوت کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے کریں۔ پہلے نمبر پہ بتایا دین سیکھنے کے لیے، دین بہت آسان، اتنا آسان ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں۔ کسی مولوی مولانا کے جو پہلے محتاج تھے، جنازہ وہی پڑھائے، فتویٰ وہی دے، مسئلہ وہی بتائے، دین کی بات اسی سے لے، نہیں، اب وہ زمانہ ختم ہو گیا۔ آپ گوگل کھولیں، جس زبان میں جس بات کی جانکاری آپ کو چاہیے آپ وہاں لکھیں۔ اسلام کے کتنے ارکان آپ جاننا چاہتے ہیں، اردو میں لکھیں پڑک سے آ جائے گا، عربی میں لکھیں پڑک سے آ جائے گا، ہندی میں لکھیں پڑک سے آ جائے گا۔ ہاں یہاں پہ کچھ معلومات غلط بھی ہیں، اس کے لیے عالم کی رہنمائی ہے، لیکن دین بہت آسان ہو گیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ دین بہت آسان ہو گیا، اس لیے دین اگر کوئی آدمی یہ کہے مجھے پتہ نہیں ہے، مجھے زکوٰۃ مجھے پتہ نہیں ہے، آتی نہیں ہے، اگر کوئی آدمی کہے مجھے جو ہے نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا اس لیے نہیں پڑھتا ہوں، مجھے جو روزہ رکھنے کا مسئلہ نہیں معلوم اس لیے نہیں رکھتا ہوں، مجھے عمرہ کرنے کا طریقہ نہیں معلوم، مجھے اتنی چیزیں آپ یوٹیوب پہ لکھیں عمرہ کرنے کا طریقہ کس زبان میں چاہیے، ہندی میں، اردو میں، ملیالم میں، بنگالی میں، پنجابی میں، سوریا، ہر زبان آپ گوگل پہ لکھیں، لکھی ہوئی چاہیے، تحریر چاہیے، ویڈیو چاہیے، آڈیو چاہیے، ساری چیزیں آپ کو دستیاب ہو جائیں گی۔ تو علم سیکھنا سکھانا اس کے ذریعے بہت آسان ہو گیا ہے۔ تو میڈیا کا پازیٹیو استعمال کریں گے دین سیکھنے کے لیے، سکھانے کے لیے اور پھیلانے کے لیے۔ اسی طریقے سے میں دو بہت بڑی بات آپ کو بتاتا ہوں، دو اٹینشن دینا چاہتا ہوں، چیتاونی اس کو ہندی میں کہتے ہیں، اردو میں اسے انتباہ کہتے ہیں۔ دو بہت بڑا انتباہ جو میں نے پریکٹیکل انداز میں اور سروے کر کے سوشل میڈیا کا ہم نے پتہ لگایا، وہ یہ ہے
کہ سوشل میڈیا پہ آپ کو معلوم ہے اس کے اندر برائیاں بھی ہیں اچھائیاں بھی ہیں. تو اگر آپ اکیلے ہیں, روم میں ہیں, کوئی نہیں ہے, اندھیرا ہے, موبائل ہے, نیٹ ہے, وہاں آپ چاہیں, اگر آپ ٹینشن میں ہو, اگر آپ فارغ وقت میں ہو, اگر آپ کا ذہن صحیح نہیں کام کر رہا ہو, تو آپ اپنے وقت کا استعمال کہاں کریں گے؟ غلط چیز کو دیکھنے کے لیے. آپ سوچیں گے چلو ایک جو ہے بلو فلم دیکھ لیتے ہیں, چلو لڑکیوں کی ننگی تصویر دیکھ لیتے ہیں. میرے بھائی یہاں تصور سوشل میڈیا کے استعمال میں آپ یہ تصور کریں اللہ دیکھ رہا ہے. جب بھی استعمال کریں آپ یہ سوچیں اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت, اللہ کا تقوی ہمیشہ اس کے استعمال پر ہمیشہ ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ وہاں سوشل میڈیا پر جہاں آپ برائی دیکھ سکتے ہیں, آپ باپ بھی آپ کو نہیں روکے. یہاں بیٹھا ہوا ہوں, آپ میں سے اگر کوئی آدمی موبائل چلا رہا ہوگا, مجھے پتہ نہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں. آپ کے گھر میں آپ کے والدین ہیں, بھائی بہن ہیں, رشتہ دار ہیں, آپ کونے میں بیٹھے موبائل کے ذریعے کیا کر رہے ہیں کسی کو پتہ نہیں چل رہا ہے. برائی سے وہاں اگر کوئی روکے گا تو کون روکے گا؟ ایمان روکے گا, اللہ کا خوف روکے گا, تقوی روکے گا. اس لیے سوشل میڈیا کے استعمال کرتے ہوئے اللہ کا خوف ہمارے دل میں ہونا چاہیے کہ جب بھی استعمال کریں تو ہم خوف کا ہے اللہ دیکھ رہا ہے. اسی کو کہتے ہیں مراقبہ. مراقبہ حالانکہ بہت سارے جماعت والوں نے, مقلدوں نے دوسرے معنی میں لے لیا ہے. سمجھ لیں اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے, حاضر, اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اگر یہ فکر آپ کے پاس پیدا ہو جائے تو آپ کے پاس لاکھوں ریال ہو اور آپ کیشیئر ہوں, آپ خیانت نہیں کریں گے. آپ کے پاس موبائل ہو, اس کے اندر برائیاں ہوں, آپ برائی کے لیے استعمال نہیں کریں گے. آپ کے پاس تلوار ہو اور آپ کے پاس جو ہے دشمن ہو, آپ اللہ کا خوف کھائیں گے, اسے بخش دیں گے. آپ کے پاس شراب ہو, لڑکیاں ہو اور آپ کے پاس برائیاں ہوں, اللہ کا خوف ہو تو وہاں بچ جائیں گے. ابھی اس وقت اتنا زمانے میں برائی ہے, اللہ کا خوف نہیں تو کوئی نہیں بچا سکتا. آپ ٹیچر ہوتا ہے, ٹیچر اس وقت کلاس روم میں, کالج, یونیورسٹیاں, استاد بیٹھے ہوتے ہیں, پیچھے لڑکا جو ہے سگریٹ پی رہا ہوتا ہے, پیچھے لڑکا موبائل میں مستیاں کر رہا ہوتا ہے. ٹیچر دیکھتا بھی ہے لیکن ڈر سے نہیں بول پاتا. اتنا زمانہ خراب ہو گیا. کل بچے, اسٹوڈنٹ جوتیاں سیدھی کرتے تھے استاد کی, اور آج سوشل میڈیا کے استعمال کی وجہ سے ذہنت اتنا خراب ہو رہا ہے, اتنا خراب ہو رہا ہے کہ ٹیچر, استاد بچے سے ڈرتے ہیں, ماں باپ بچوں کا خوف کھاتے ہیں. پتہ نہیں کس بات پہ ناراض ہو جائے, پتہ نہیں کس بات پہ ہم کو چھوڑ کے چلا جائے, پتہ نہیں کس بات پہ اپنی ہاڈی ہم سے الگ کر لے اور ہمیں خرچہ دینا بند کر جائے. یہ سوشل میڈیا کے استعمال, منفی استعمال کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو اس بات کو, اس پہلو کو ہمیں سمجھنے کی بات ہے. یہ پہلا ٹینشن ہے. دوسرا ٹینشن میں آپ کو دیتا ہوں, سوشل میڈیا جب آپ استعمال کرتے ہیں, واٹس ایپ استعمال کرتے ہیں, فیس بک استعمال کرتے ہیں, تو بہت ساری چیزیں آپ کے پاس آتی ہیں. ایسی چیزیں آتی ہیں کہ آپ کا ذہن نہیں کام کرتا ہے. بہت ساری چیزیں غلط آتی ہیں, بہت ساری چیزیں برائی کی شکل میں آتی ہیں, بہت ساری کفر کی شکل میں, بہت ساری الحاد کی شکل میں, بہت ساری ننگی تصویر, ننگی ویڈیو کی شکل میں. اب یہ سمجھ لیں کہ آپ کے پاس ایسی چیز آئی جو ننگی تصویر ہے, ننگی تصویر ہے, اور آپ نے اسے فیس بک کسی گروپ میں ڈال دیا, شیئر کر دیا. اس گروپ میں 1 لاکھ آدمی ہے. آپ 1 سیکنڈ میں 1 لاکھ آدمی کے درمیان برائی کو منتشر کرنے کا ذریعہ اور آلہ بن رہے ہیں. اس وقت اگر ہم برائی کریں گے تو ممکن ہے یہاں بیٹھے 50, 60, 100 آدمی دیکھیں گے, لیکن فیس بک پر اگر برائی کا اظہار اور شیئر کرتے ہیں تو اس وقت لاکھوں لوگ دیکھتے ہیں. پھر اس گروپ کا آدمی جتنے گروپ میں, جتنے سرکل میں اور جتنی جگہوں پہ شیئر کرے گا, وہ سارے لوگوں کے جرم میں وہ آدمی شریک ہوگا جس نے شیئر کیا تھا. یہ بہت بڑا ٹینشن ہے سوشل میڈیا کا کہ اگر آپ کے پاس کوئی ننگی تصویر یا برائی آتی ہے تو آپ اسے پھیلائیں نہیں, اس کو ڈیلیٹ کر دیں اور ایسے دوست کو بلاک کر دیں جو آپ کو ایسی چیزیں بھیجتا ہے, اس کو بند کر دیں تاکہ دوبارہ وہ چیز نہ بھیجے. اور اگر کوئی ایسی چیز آتی ہے جو ہمارے ایمان کا بیڑا غرق کرنے والی ہے, ایسی چیز آتی ہے جس کے اندر کفر اور شرک ہے, ایسی چیز آتی ہے جو ہمارے ایمان کو خراب کرنے والی ہے, ایسی چیز ہے جس کے بارے ہمیں پتہ نہیں, تو ایسی چیزوں کے بارے میں ہم کیا کریں گے؟ پتہ کریں گے. ایسی چیزوں کے بارے میں ہمیں فیس بک پہ یا کہیں پر ایسی چیز آئے تو ہم پتہ کریں گے. مثال کے طور پہ میں کہنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے. میرے پاس کسی نے بھیجا کہ یزید کی ماں نے منت مانی تھی کہ یزید جب امام حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کر دے تو اس خوشی میں ہم روزہ رکھیں گے. اور یہ فیس بک پر یہ ہمارے پاس میسج آیا. اس میسج میں بخاری شریف کی حدیث کا حوالہ دیا ہے, اس میں حدیث نمبر بھی کوڈ کیا گیا ہے. اب دیکھیں یہ چیز ہمارے پاس آئی اور جب ہم اس کی تحقیق کرتے ہیں, بخاری شریف کھولتے ہیں اور وہ حدیث نمبر دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے وہاں پہ عاشورہ کا روزہ ہے.
نہ یزید ہے، نہ یزید کی ماں ہے، نہ منت ہے، نہ کچھ ہے، وہاں پہ عاشورہ کا روزہ ہے۔ تو اس طریقے سے ہمارا ذہن خراب کیا جا رہا ہے۔ جو اسلام کے دشمن ہیں، اردو اور ہندی اور ہماری زبان جانتے ہیں، جو کرسچن ہماری زبان اردو جانتے ہیں، بنگلہ جانتے ہیں، جو ہندو اور کافر لوگ ہماری زبان جانتے ہیں، ہمیں کس طریقے سے بہکایا جائے وہ باتیں بنا بنا کر فیس بک پہ ڈالتے ہیں، اور نعوذ باللہ اتنی بڑی چالاکی سے کہ آپ کو بہت یقین نہیں ہوگا، وہ قرآن کا حوالہ دے دیتے ہیں، حدیث کا حوالہ دے دیتے ہیں۔ اس پوائنٹ پہ آپ کو کیا کرنا ہے؟ پہلے تحقیق کرنی ہے، پھر اس بات کو آگے پہنچانا ہے، اگر صحیح ہے تب، نہیں تو اس کو وہیں سے ڈیلیٹ کر دینا ہے۔ میں نے برائی کی مثال دی آپ کو کہ اگر آپ ننگی تصویر لاکھوں آدمی کے درمیان پھیلاتے ہیں تو ان تمام لوگوں کا گناہ آپ کے سر آئے گا جو وہ ننگی تصویر دیکھے گا، پھر جہاں جہاں شیئر ہوگی ان تمام لوگوں کے گناہ میں آپ شریک ہوں گے۔ ایک لمحہ میں اتنا گناہ آپ کر رہے ہیں کہ آپ سال بھر زندگی بھر اتنی اچھائی زندگی گزر جائے گی، اتنی نیکی نہیں کر سکتے ہیں۔ سوشل میڈیا کا اتنا بڑا نقصان بھی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ سمجھ لیں۔ اور اسی طریقے سے میں دوسرا پہلو بتاؤں کہ اگر آپ کے پاس کفر آئے، جیسے میں نے یزید کی مثال دی، یزید کے ماں کی، اگر ایسا کفر آپ کے پاس آیا ہے بغیر تحقیق کے آپ نے شیئر کر دی، یا ایسی بات جو رسول اللہ کی طرف منسوب ہے اس بات کو آگے تک بھیج دیا، جہاں جہاں شیئر کریں گے آپ کو بھی گناہ ملے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو بات میں نے نہیں کہی ہے وہ بات میری طرف اگر کوئی منسوب کر دے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس لیے میرے بھائی جہنم کا مستحق نہیں بنے، یہ سوشل میڈیا آپ کو جہنم میں لے جانے کا سبب بھی بن سکتا ہے، اس لیے ہمیں سمجھداری سے اس کا استعمال کرنا ہے۔ یہ دو بہت بڑا اٹینشن ہے سوشل میڈیا کے لیے۔ اسی طریقے سے ایک میں آخری میسج اور آخری پیغام دینا چاہتا ہوں کہ سوشل میڈیا پر یہاں جو ہے ہر قسم کے لوگ ہیں، تو ہر قسم کے لوگ یہاں اپنی فکر، اپنی بات اور اپنی جو ہے چیزیں اس میں ڈالتے ہیں۔ آپ اگر اس سے جڑے ہوئے ہیں تو آپ وہی بات اس پہ ڈالیں جو حق ہو، جو صحیح ہو، جس کے بارے میں 100% علم ہو یہ کہ یہ بات صحیح ہے، اس کو اپنے دوستوں سے شیئر کریں اور غلط بات نہ ڈالیں، کیونکہ جو بات غلط آپ جو ہے ڈال دیں گے وہ بات رکے گی نہیں۔ سوشل میڈیا میں اگر آپ کوئی ننگی تصویر ڈال دیتے ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوگی، کیونکہ یہ میڈیا ہے، کسی کے کمپیوٹر میں، کسی کے موبائل میں، کسی کے میموری میں، کسی کے گروپ میں، کسی کے جو ہے گھومتی رہے گی وہ چیز، کبھی جو ہے ڈیلیٹ نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے ایسا گناہ نہ کریں۔ سوشل میڈیا کا استعمال مثبت چیزوں میں دین کے لیے، اگر طالب علم ہیں، اگر عالم ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں تو دین کو پھیلانے میں اس کا استعمال کریں، اور اگر عام آدمی ہے تو اچھے لوگوں سے جڑ کر کے دین سیکھنے کا استعمال کریں۔ میرے خیال سے میں نے اپنی بات کو بہت حد تک واضح نہیں کیا، لیکن اتنی بات تو بتا دیا ہوں انشاءاللہ کہ آپ کم سے کم سمجھداری سے سوشل میڈیا کا استعمال کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے بار الہ ہمارے ایمان کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو لوگ سوشل میڈیا کے ذریعہ ہمارے اخلاقی تباہی کرنے کے در پہ ہیں، اے اللہ ان کو اپنے مشن میں ناکام کر دے۔ اے اللہ ہمیں اس میڈیا کا استعمال اپنے فائدے کے لیے اور دوسرے کے فائدے کے لیے ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جب تک زندہ رہیں ایمان پر سلامتی کے ساتھ عزت و آبرو سے ہم زندہ رہیں، اور دنیا میں جہاں جہاں مسلمانوں پر مظالم ہو رہے ہیں اے اللہ مسلمانوں کو تو اپنی پناہ میں لے لے، اور ظالموں کو، کافروں کو، فاسقوں کو، اسلام دشمن طاقتوں کو تو نیست و نابود کر دے۔ اے اللہ جب اس دنیا سے جائیں تو ایمان اور اسلام کو لے کر کے جائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔